اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. This is Aftab Ahmed with Flashpoint, the program that looks at weekly stories which concern the Muslim community in UK and Europe. On today's program, again, we're going to do in Urdu because I would like more and more of you to call in and take part in the program. The topic is the Boston bombings. جیسے ہی لفظ بامنگ کا آتا ہے ایک دم ذہن میں پہلا جو خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کرے مسلمان نہ ہو کرنے والے. سب سے پہلے ذہن میں میرے تو ذہن میں یہی خیال آتا ہے. اس کے بعد پھر انتظار رہتی ہے. ہر ٹی وی بلیٹن کو دیکھا جاتا ہے کہ جلد خبر ملے کہ کس نے کیا یہ. اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس دفعہ بھی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. اس دفعہ بھی مسلمانوں کا نام ہی سامنے آ رہا ہے. گویا وہ چیچنیا کے ہیں. 2 بھائی ہیں, ایک 19 برس کا ہے, ایک 26 برس کا ہے. اب یہ ایویڈنس ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, یہ کہاں سے ان کو ملا ہے, کیسے ہے, یہ تو سیکورٹی ایجنسیز جانتی ہیں. لیکن جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اگر امریکہ میں بم بلاسٹ ہو تو ودن 3 to 4 days سسپیکٹ پکڑے بھی جاتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ میں بمبنگ ہو تو اس کے جو سسپیکٹ ہیں وہ مسلمان ہی ہونے چاہیے, اور ان کے بارے جو آپ کو انفارمیشن دی گئی ہے یا دی جائے گی وہ اتنی اسکیچی ہوگی, اتنی کم ہوگی کہ جو نان مسلمز ہیں وہ تو بلیو کریں گے, لیکن مسلمان جو ہیں ان کے ذہن میں وہ شک و شبہات رہے گا کہ واقعی یہ مسلمان تھے بھی, یہ کرنے والے بھی تھے کہ نہیں, یا یہ کیا سٹوری ہے. ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو لڑکیاں دونوں, ان کی والدہ کا بھی فون آیا ہے, وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میرے بچے ایسے نہیں ہیں. دوسری طرف کیا کہ ان کے چچا کا فون آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے دونوں ریڈیکل ہیں اور یہ ایکسٹریمسٹ ہیں. لیکن اگر اس کو اینالائز کیا جائے تو پہلی بات یہ آتی ہے کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں, اب واللہ عالم کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا, لیکن دیکھنے میں جو آ رہا ہے کہ یہ کیونکہ وہاں پہ تھے, کیونکہ ان کی تصویر ویڈیو میں آ گئی ہے, سیکورٹی کیمراز میں آ گئی ہے, امریکن فورسز کو ایک دم 2 ٹارگٹ مل گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ پاکستان میں ہوا تھا چند مہینے پہلے, 8 مہینے ہو گئے, غالباً 9 مہینے پہلے ہوا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں ریڈ کیا تھا اسامہ بن لادن کے رہائش پہ, اور وہاں پہ کیا یہ گیا کہ وہ مارا گیا پولیس انکاؤنٹر میں. اب یہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ جو پہلا سسپیکٹ تھا وہ 26 برس کا ٹمرلن سرنایو, اس کو قتل کر دیا گیا. دوسرا جو اس کا بھائی ہے وہ ابھی پکڑا گیا ہے, بڑا زخمی ہے, وہ کیا کہتے ہیں ہسپتال میں, اور دونوں کو انہوں نے ایسے پکڑا ہے کہ بول نہ سکیں, یہ بیان نہ دے سکیں. یہ اور یہاں تک ہے کہ جو زوکر سرنایو ہے, جو چھوٹا بھائی ہے, جو 19 برس کا چھوٹا بھائی جس کو بھی پکڑا انہوں نے, اس کے میرانڈا رائٹس وہ بھی انہوں نے ریفیوٹ کر دی ہیں, وہ بھی انہوں نے غصب کر دی ہیں. کیوں؟ میرانڈا رائٹس کیا ہیں؟ وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر ایک بندہ پولیس کی حراست میں ہے تو اس کو پورا حق ہے اس کے کہ وہ اپنے وکیل سے بات کر سکتا ہے, اپنے گھر والوں سے بات کر سکتا ہے. پولیس اس کو ٹارچر نہیں کر سکتی, پولیس اس پہ ظلم نہیں کر سکتی, پولیس اس کو کسی ایسی جگہ پہ بند نہیں کر سکتی
جہاں پہ اس کو خوف ہو یا اس کو مطلب کیا کہتے ہیں زیادہ پریشانی ہو. اس کا کھانا پینا جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اور ٹائم پہ ہونا چاہیے. یہ سب اس کے رائٹس ہیں. اس کا لباس جو ہے اس کو پولیس والے مار پیٹ نہیں سکتے ہیں. اس کے سب رائٹس جو ہے ریووک کیے گئے ہیں کیونکہ وہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ایک بندہ آپ کی حراست میں ہے, زخمی ہے وہ, تو اس کے ساتھ یہ برتاؤ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اصلیت اس میں ان کی کیا ہے. امریکن لوگ دیکھیں آپ, جیسے یہ لڑکا پکڑا گیا اور اطلاع خبر کے نیوز کے ذریعے باہر آئی تو امریکہ کے جو رہائشی ہیں وہ روڈوں پہ آ گئے اور انہوں نے یو ایس اے کی نعرے بازی کرنی شروع کر دی. اتنی بھولی قوم ہے یہ امریکنز اس لحاظ سے کیونکہ ان کو پچھلے 15 برس سے, خاص کر کے جب سے 9/11 ہوا ہے 2002 سے, ان کو فیڈ کیا گیا ہے اسلام کے خلاف. اور خاص کر کے جو بش کا دور تھا اس میں 8 پر اسٹیٹ آف ایمرجنسی رہی ہے امریکہ میں, ریڈ الرٹ کہ ہیوج ٹیررسٹ اٹیک ہو سکتا ہے اینی ٹائم. اسی کی وجہ سے, اس جو کہہ لیں کہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی کی وجہ سے بش نے 8 سال جو نکالے ہیں اور امریکہ کی جو پالیسی شیپ ہوئی ہیں, جو امریکہ کے حالات ہوئے ہیں, جو لوگوں کا ذہن بنا ہے وہ انہی 8 سالوں میں بنا ہے. اب امریکنز جو ہیں ان کے ذہن میں ایک ہی پکچر ہے, عام امریکنز کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ سارے مسلمان جو ٹیررسٹ ہیں. میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں, اپنا واقعہ سناتا ہوں. میرے پاس ایک دوست ہیں, ان کے ہاں ایک لاجر آ گیا, وہ امریکن تھا, یہاں پہ باسکٹ بال کوچ کر رہا تھا. باسکٹ بال جو گیم ہے اس کا کوچ تھا وہ. تو یہاں کی یونیورسٹی نے اس کو سکاؤٹ کیا یہاں پہ کہ وہ آ کے باسکٹ بال سکھائے. امریکن تھا. میری اس سے ملاقات ہوئی تو پہلی بات اس نے مجھ سے جو کی, اس نے جب میرا نام سنا تو ایو القاعدہ, ایو ود دا ٹیررسٹس. وہ سیریس بات کر رہا ہے, مذاق نہیں کر رہا ہے وہ. میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ آپ کیوں مجھے پوچھ رہے ہو, کیوں کہہ رہے ہو یہ؟ کہتا ہے بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ سارے مسلمان جو اس کے ساتھ لنکڈ ہیں. یہاں سے ہماری کانورسیشن شروع ہوئی. 2 اجنبی بندے, ایک میں اور ایک وہ, پہلی بار ہمارا تعارف ہو رہا ہے اور اس کا جو اوپننگ ریمارک تھا وہ یہ تھا کہ کیا میں ٹیررسٹ ہوں. یہ ہے امریکہ کی ذہنیت. اس بندے کے ساتھ میرا 40 منٹ سے 50 منٹ تک میری اس کی بات ہوئی. اس کے بعد اس کو جا کے سمجھ آئی کہ القاعدہ کون ہے اور ہم کون ہیں, اور القاعدہ ہے بھی کہ نہیں, یا کہاں تک یہ کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, یہ کتنی ہائپ اپ کی گئی ہے, کتنا اس کو بڑھایا چڑھایا گیا ہوا ہے کہ یہ پتہ چلے کہ اتنا بڑا ہو ہے یہ کہ پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اب وہ میرا دوست ہے, اب مجھ سے وہ بات کرتا ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ امریکہ میں ایک ماحول ایسا کریٹ کیا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان جو ہے وہ امریکن کو اور امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کے ملک میں یہ آپ نے تصور پیدا کیا ہوا ہے, یہ ایک فیلنگ پیدا کی ہوئی ہے, یہ آپ نے ایک فیر پیدا کیا ہوا ہے, تو پھر جب مسلمان کا نام آتا ہے, پھر آپ کوئی ٹیررسٹ آتا ہے یا کوئی سسپیکٹ ٹیررسٹ آتا ہے, اس کو جب قتل کر دیتے کوئی آپ سے سوال نہیں پوچھتا. اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہ جو 2 بھائی ہیں جو 2002 سے امریکہ میں
اپنا انہوں نے گھر بسایا ہوا تھا جو رہ رہے تھے وہاں پہ, کیا ان کا موٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں ایسا کام کریں گے؟ اور وہ بھی پھر سافٹ ٹارگٹ پہ. سافٹ ٹارگٹ سے مراد ہوتی ہے کہ جہاں پہ لوگ, عام لوگ جہاں پہ ہوتے ہیں. یہ تو پاکستان کی ٹیررزم ہے, یہ تو وہاں پہ ایسے کام کیے جاتے ہیں. ویسٹ کی ٹیررزم میں ٹارگٹ جو ہوتے ہیں یا وہ اکنامک ہوتے ہیں یا وہ ریلیجس ہوتے ہیں اور یا پھر وہ پولیٹیکل ہوتے ہیں. میرے پاس ایک کال لیتے ہیں, پھر آگے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ ہیلو, السلام علیکم. ہاں جی, وعلیکم السلام. یہ میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں بڑے شوق سے ہر ویک. جی. تو یہ آپ نے جو بات کی کہ وہ کہتا میرے تعارف مجھے کرایا کہ آپ القاعدہ سے ہو, تو وہ تو آپ دیکھیں نیچرل بات وہ کیا کرتا جو عدالتوں میں پاکستان کی ہو رہا ہے. جی. پڑھے لکھے وکلا حضرات دیکھیں آپ نے جو حشر ہو رہا, تو ہر جو دوسرا ہے پوچھتا. میرے 2 بچے یونیورسٹی میں, وہ ان کے دوست ادھر دونوں کے فون مجھے میرے بچوں کے آ رہے ہیں, ان کے فرینڈ پوچھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا آپ کے ملک میں, یہ کیا ہو رہا. وہ لوگ مشرف کی اتنی تعریف کر رہے ہیں اور یہ دیکھو ادھر ہمارے وکلا حضرات کیا کر رہے ہیں. تو پھر ظاہر ہے ہر بندے نے یہی کہنا کہ یہ پتہ نہیں یہ بھی اسی طرح کے ہی ہے. جی. آپ کو اچھا بلا پتا, وہ جب یہ ادھر ٹرینوں پہ ہو گیا تھا, ادھر 9/11 کے بعد جہاں سے بھی ٹرین اسٹیشن پہ جاتے تھے, ایئرپورٹ پہ جاتے تھے, اتنی بےزتی ہوتی تھی مان سے. وہ ہمیں اتنے بیٹھے لوگ ایسے دیکھتے تھے جیسے ہم نے کچھ چھپایا ہوا ہے, ابھی کچھ ہو جائے گا. یہ بڑی مشکل سے اس چیز سے نکلے. یہ مشرف نے اتنا ساتھ دیا, بڑی مشکل سے بچایا اس ملک کو. لیکن میرے ہی ملک کے لوگ دیکھو آج اس کا حال کیا کر رہے ہیں. پھر نیچرل بات ہے یہ تو ہے. اور اب کی بات دیکھیں وکلا حضرات کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. جی. عدالتیں جو انصاف دینے والے ہیں انہوں نے انصاف کرنا, وہ اندر آ کے وہ عدالت کے اندر آیا ہوا, دیکھو ان کے ساتھ حالات کیا کر رہے ہیں. تو وہ اپنا آپ تو خود ہی دکھا رہے ہیں بھائی صاحب. جی. یہ لوگ ہمارے پاکستانی اپنا آپ تو خود ہی دکھا رہے ہیں. اسی طرح کا انٹرنیشنل کمیونٹی پہ یہ اپنا آپ کو خود ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں. میری بہن, آپ نے بڑی اچھی طرح لنک کر دیا ایک بات کو کہ جو میں نے نہیں کی تھی, کہ پاکستان کے حالات جو ہیں اور مشرف صاحب کے جو حالات ہیں اور امریکہ کے حالات, یہ سب لنکڈ ہیں. اور یہ لنک ان کی کیا ہے یہ بھی ہمیں آہستہ سے پتہ چلے گا. میرے پاس دوسرا کال. السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ کوئی بول رہا ہوں جی. جناب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ نقوی گلاس کو سے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بات تو ٹاپک بھی آپ کا اچھا ہے, اور بات جو کرنٹ افیئر پہ ہو رہی ہے اس پہ بھی کچھ بات کرنی چاہتا ہوں. جی. دیکھیں, جہاں تک تعلق پرویز مشرف کا ہے نا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ مجرم ہے نا, تو مجرم بھی اگر ہو اتنی دیر تک اس پہ وہ جب تک جرم ثابت نہ ہو تب تک اس کو آپ اس طرح تذلیل اس کی نہیں کر سکتے. جی. جب جرم ثابت ہو جائے پھر وہ مجرم ہے, پھر وہ کنوکٹڈ بھی ہوگا اور اس کو سزا بھی ملے گی. جی. لیکن یہاں پاکستان میں کچھ اسے مجھے آج بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ مولوی مشتاق اور جسٹس انوار الحق جیسی روحیں آج بھی ہماری سپریم کورٹ میں پھر رہی ہیں. کسی دور میں نصرت بھٹو نے کہا تھا کینگرو کوٹ, یہ کینگرو کوٹ آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جج بھی وہ بٹھائے گئے ہیں جو ان کے وکیلوں کا جو جب سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس میں بھی یہ وہی جج سب سے آگے تھے عدلیہ کی بحالی کے, اور آج وہ اپنا انتقام لینے کی کوشش کر رہے ہیں. انصاف کہیں نظر نہیں آ رہا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل ایسا نہ ہو کہ انصاف کی بجائے مشرف مظلوم بن جائے اور یہ عدالتیں 20 سال کے بعد کہیں جی ہمارے پہ دباؤ تھا چیف جسٹس کا یا کسی اور کا اور ہم نے یہ فیصلے غلط کیے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کبھی ایسا وقت آئے گا جب عدالتیں غلط فیصلے دیں اور ان ججوں کو بھی پکڑ ہو اور ان کو پکڑ کے پوچھا جائے اور ان کو بھی سزا دی جائے. اگر مشرف غلط تھا تو مشرف کے ساتھ جج بھی ایسے تھے جنہوں نے 2 دفعہ پی سی او کا حلف بھی لیا, اس کی جو اس نے اس وقت مارشل لا لگائی اس کو صحیح قرار دیا. تو کیا ایسے ججوں کے ساتھ مجھے ایک پنجابی کا وہ بڑا مشہور یاد آ گیا واقعہ کہ ایک کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کو خربوزوں کی راکھی نہیں رکھنا چاہیے,
کہ وہ خود ہی سارے خربوزے پھاڑ دے گا. تو اب تو یہ جو راکھی کر رہے ہیں، جو انصاف دے رہے ہیں، ان کے اپنی انصاف کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ کیسا انصاف پیش کر رہے ہیں. یہ انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہم بھی اس کے خلاف ہیں، ہم بھی اسے نہیں پسند کرتے کہ وہ ڈکٹیٹر تھا، لیکن ڈکٹیٹر انسان ہے، اور اگر جرم کیا تو اس کی سزا دی جائے، اس کی تذلیل نہ کی جائے، انصاف کا بیڑا غرق نہ کیا جائے اور اپنی آگ کو نہ بجھایا جائے. انصاف ہوتا نظر آئے. بہت مہربانی. باقی جہاں تک بوسٹن کا تعلق ہے جی، اس میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو آپ اگر غور کریں تو ہمیں 3 چیزیں نظر آتی ہیں. جی، شام میں دیکھیں تو کن کے ساتھ سلسلہ ملا ہوا ہے، اور کون القاعدہ، اور کس کو ویپن دیے جا رہے ہیں، اور کس کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، اور کس کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اور کون کون سے ملک دے رہے ہیں. اب جب ان کے اپنے گھر میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو چرچا بہت ہوتا ہے، لیکن جب دوسروں کے ملک میں جایا جاتا ہے تو حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ پھر وہاں پہ کہا جاتا ہے جی ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن جو وہاں یہاں پہ ظلم کر رہے ہیں، شام میں، عراق میں، یا افغانستان میں، یا کسی اور جگہ پہ، یہ ظلم اگر یہاں پہ اگر ان کو روک دیا جائے تو وہاں آگے بھی رک سکتا ہے. لیکن اگر یہاں پہ ان کو ان کے ساتھ ملے ہوں، ان کو امداد دی جائے اور آگے جا کے کہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو زیادتی نہیں، یہ ریئیکشن ہے. اس ریئیکشن کو روکنے کے لیے آپ کو پوری دنیا کو ایک لیول پہ رکھنا پڑے گا، دوگلی پالیسی نہیں کرنی پڑے گی. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت مہربانی نقوی صاحب آپ کی. میں یاد کراتا چلوں کہ آج ہمارا ٹاپک بوسٹن بامبنگ ہے، اور میں اس چیز سے بڑا کیا کہتے ہیں کہ واقف ہوں کہ آپ اپنا اظہار کرنا چاہتے ہیں اپنی فیلنگز کا پاکستان کے بارے بھی، لیکن آپ اپنے ٹاپک پہ رہنا چاہتے ہیں. میرے پاس دوسرا کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ چلے گئے ہیں وہ. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ، اور ابھی نقوی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جو ویسٹ ہے وہ پروموٹ کرتا ہے اپنے مطلب کے ٹیررسٹس کو. آج جو اسلام کے خلاف ٹیررسٹ کام کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کر رہا ہے وہ. کل وہی ٹیررسٹ جو امریکہ کے جب خلاف ہو جاتے ہیں پھر وہ القاعدہ بن جاتے ہیں، پھر وہ انسانی کے دشمن بن جاتے ہیں. اور جیسے ابھی نقوی صاحب نے فرمایا ہے کہ جب امریکہ کے اپنے کسی شہر میں کوئی کام ہو تو پھر اتنا شور مچ جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ پھر رک جاتی ہے ساری. کیوں؟ کہ امریکہ میں ہو گیا ہے. لیکن کی جو پالیسی ہے ابھی سیرین پریزیڈنٹ اساد جو ہیں، آپ نے پتہ نہیں ان کا بیان سنا ہے کہ نہیں. لاسٹ ویک انہوں نے اسی منڈے کا ان کا بیان تھا، ٹی وی پہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا. اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں کو آج ویسٹ جو ہے پروموٹ کر رہا ہے، کل وہی لوگ ویسٹ کو ماریں گے. اور یہ پروو ہو چکا ہے، اور ایجنسیز نے، یہاں کی ایجنسیز نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، میڈیا نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ واقعی جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں وہ پروموٹ بھی کرتی ہیں اور اسلحہ بھی دیتی ہیں ٹیررسٹس کو کہ اسلام کے خلاف وہ کام کریں یا ملکوں کے خلاف وہ کام کریں. اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں سب کو اس بات کا پتہ ہے، علم ہے، ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں. لیکن ویسٹ کے جرنلسٹ کو یہ کہنا کہ ہماری حکومتیں یہ کر رہی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑا ایک اقرار انہوں نے کیا ہے کہ سچائی کا. اور ہمارا یہ کام ہے مسلمان ہوتے ہوئے کہ ہم بھی اس بات پہ زور ڈالیں کہ واقعی آپ یہ کر رہے ہیں. میرے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ السلام علیکم. میں برمنگھم سے بول رہا ہوں، محمد منیر نام ہے میرا. آپ نے بہت اچھا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں جی، اور ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ ٹاپک کے مطابق ہی بات کریں اور پرویز مشرف کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیں. مہربانی. جیسی قوم ایسے ہمارے حکمران، یہ تو قرآن پاک کا فیصلہ ہے. تو جیسا کوئی بوئے گا ویسے ہی پھل پائے گا. تو اس کی جو حالت ہے وہ الگ معاملہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بوسٹن بمبنگ کے بارے میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں مسلمان تھے، دراصل بات یہ ہے کہ مسلمان کی سب سے پہلی نشانی، یعنی کہ ایک تو وہ کلمہ گو، وہ تو الگ بات ہے، لیکن ہر آدمی کی ایک شناخت ہے، اور وہ شناخت ہوتی ہے نام.
نام مسلمان جو بھی ہے جہاں کہیں کا رہنے والا ہے، جب اگر اس کو آپ مسلمان جب کہتے ہیں تو اس کے نام سے ہی وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. جی ان کے نام تو میرے خیال میں نہ تو مجھے سمجھ آئی ہے، تو نہ میرے خیال میں آپ سمجھ آئی ہوگی. پتنی وہ روسی نام ہے ان کے، رشین ڈزالارا کوئی پتنی کیا، خدا جانے جی وہ، جی نہ ان کا پہلا نام مسلمانوں سے ملتا ہے نہ سر نام ملتا ہے. جی تو یعنی کہ جن کے نام ہی نہیں مسلمانوں کے، تو وہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ یعنی کہ یہ جی جہاد اور یہ وہ، جہاد تو پھر آئے گا نا کہ نام سیدھا ہوگا آپ کا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اباء اجداد 100 سال سے وہ نام کے بجارے وہ ہیں مسلمان، 100 برسوں سے وہ روس کے کمیونزم کے انڈر رہے ہیں. تو 100 سال میں تو کئی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل. ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. تو یہ ایک ڈرامہ ہے، ڈرامہ ٹوپی ہے، اور اب ان کو اور کوئی نہیں ملے تو اب وہی چڑھ گئے ہاتھ میں، چلو جو ہے نا روس کو بدنام کرو اور وغیرہ وغیرہ. یہ بھی بہت بڑی سیاست ہے. یہ تو خواہ مخواہ جو ہے نا مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو تو بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نہ ان کے نام ملتے جلتے ہیں، نہ ان کو کچھ اسلام کا علم ہے کہ کوئی قوم اگر 100 سال ایسے نظام جو کمیونزم نظام تھا اس نظام کے انڈر رہے تو اس کے 100 سال کے بعد ان لوگوں میں کیا مسلمانی رہتی ہے. میرے اتفاق جو سینٹرل ایشین ملک ہیں وہ کچھ لوگ اس ملک میں آئے ہوئے ہیں تو نہ ان کو کچھ علم ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ جہاد وغیرہ یہ تو دور کی باتیں ہیں. السلام علیکم. خدا. بہت مہربانی آپ کے کال کی. میں یہ آپ کی تھوڑی سی آپ کو آپ کی معلومات کرتا چلوں آپ کے لیے کہ دلاتا چلوں کہ یہ دونوں کنورٹ ہیں، یہ کرسچن سے مسلمان ہوئے ہیں. میرے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ میں سلیم شہزاد لندن سے بول رہا ہوں. جناب سلیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں آپ سے اتنا عرض کروں جی کہ مسلمان جو ہے جی اس میں ایک فرقہ بہت بڑا ہے شیعہ. جی یہ دہشت گردی اور یہ غاصبی اور یہ ساری باتیں بعد از وفات رسول سے آج تک جو فرقہ کر رہا ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، وہ بڑا فرقہ ہے، ان کو کرنے دیجیے. میں البانیہ گیا، پورا ملک شیعہ ہے. جی ان کو چیچنیا میں کام اس لیے نہیں ملتا، بزنس اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ شیعہ. چیچنیا والے اتنے متاثر ہیں. جی ابھی چیچنیا والے پکڑے گئے ہیں تو ایک بات ظاہر ہے کہ کیا کرنے گئے تھے اور کیوں گئے تھے. ہم پرامن مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، جنگ نہیں کرتے، اور یہ بوسٹن دھماکوں کو ہم بری طرح محکوم کرتے ہیں. بس اتنا کہنا تھا. بہت مہربانی آپ کی. خدا حافظ. بہت مہربانی آپ کے کال کی. سلیم صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، اور میں بھی اپنی آواز آپ کے ساتھ ملاتا ہوں کہ ہم جتنے مسلمان ہیں کسی بھی فرقے سے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں سوئسائڈ بامرز کو، ٹیررسٹس کو، اور جو بھی اسلام کے نام سے ایسے بھیانک کام کرتا ہے. ہم ان کے خلاف ہیں، نہیں ہے صرف ہم ان کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف بولیں گے بھی اور بولتے بھی ہیں. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو دو بھائی ہیں مار تو دیے، لیکن پروف کیا ہے کہ یہ مسلمان تھے؟ میرے پاس کالر ہے. کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ السلام علیکم. میں گلگت سے یوسف علی ماشاد بات کر رہا ہوں، آپ کا ریگولر کالر. سر کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ کال کرنے سے آپ کو بہت بہت مہربانی. سب سے پہلی بات تو جو دھماکے ہیں اس کا جو مسلم اور انسان ہونے کے ناطے ہم دل سے کنڈم کرتے ہیں اس چیز کو. اور دوسری بات جہاں تک مسلمانوں کی بات ہوتی ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں نے اپنے رائے کو اسلام کے اندر تھوپا ہے. اپنے ہر آدمی کا اپنے ایک الگ اسلام ہے. اس میں کلیئر ہونے چاہیے جناب، جہاں بھی دہشت گردی ہو تو کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ کون سے مسلمانوں کا پاس ہے. یہ بہت ضروری ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی آپ کے کال کی. میں سمجھ نہیں سکا آپ نے کال کہاں سے کیا اور آپ کا نام کیا ہے، لیکن الحمدللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کیسے مسلمان ہیں، کون مسلمان ہیں یہ کرنے والے. ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کا
ایک سامنے ایک کہہ لیں کہ ایک ان کا ایک طریقہ نظر آ رہا ہے، نظریہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ شک ہو بندہ مار دو کہ بول نہ سکے کوئی. اگر بولے گا تو اپنی صفائی پیش کرے گا یا بتائے گا وہ کون ہے. اگر پہلے اس کو مار دیا جائے، پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا جائے، تو پھر اب جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ امریکہ کو پہلی بات ہے کہ 3 دن بعد پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے، اور کوئی ایسی، اب میں لفظ جو استعمال کرنے والا ہوں میں صرف اس بات کو کہہ لیں کہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. کوئی بھی مسلمان ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اپنے کو مسلمان ہی کہتے ہیں نا، وہ جب کوئی بھیانک کام کرتے ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. القاعدہ کرتی ہے، یہ جتنی بھی مسلمان آرگنائزیشن، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، اپنے کو مسلمان کہتے ہیں یہ سارے، جب یہ کوئی ایسا بھیانک کام کرتے ہیں ڈکلیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے. اس بار ڈکلیریشن کوئی نہیں آئی، کسی مسلمان نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا. اب اگر یہ 2 بھائی ہیں، انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، ان کے پیچھے کچھ جگہ تو ہاتھ ہوگا، کوئی تو آرگنائزیشن ہوگی. اگر نہیں ہے تو پھر واقعی امریکہ کو اور ویسٹ کو فکر کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ جو ہے، جیسے مجھے دوست کے گھر کسی نے کہا کہ آپ ٹیررسٹ آپ القاعدہ سے، اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ وہ کام بم بنا رہا ہے. اب یہ تصور پیدا کرنا چاہتے ہیں امریکہ میں وہ. اور آج کے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے، وہ ہے کہ ڈیفینڈ کرنا اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو. اور وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آواز جو ہے اس کو اٹھائیں، آپ اپنا بیان دیں، آپ اپنی بات کریں، آپ بولیں اور بتائیں کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ مسلمان ہو سکتے ہیں کرنے والے. اگر یہ آپ نہیں بتائیں گے، اگر آپ یہ نہیں مانیں گے، تو پھر یہ جو لوگ ہیں، یہ جو کر رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر اور الزام لگاتے جائیں گے. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. Who's calling in from where? چلے گئے وہ. اگر دیکھیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، جب کبھی میں بات کرتا ہوں ٹیررزم کی، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم اپنی آواز نہیں اٹھاتے. ہمارے جو دل میں ہے، جو ہم جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں، ہم کہتے نہیں ہیں. اور دوسری سائڈ سے جو باتیں نہیں بھی کہنی چاہیے وہ بھی کہہ جاتے ہیں لوگ، جن کا ثبوت نہیں ہے، وجود نہیں ہے، جو سچ نہیں ہے، جو آپ کہہ لیں کہ زمین سے آسمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ بھی باتیں وہ کر جاتے ہیں آپ کے خلاف. اور کیونکہ آپ بولتے نہیں ہیں، ان کی باتیں سچ ہو جاتی ہیں، اور جو سچی باتیں ہیں وہ دب جاتی ہیں. اب یہ جو بیک لیش ہوگا اس بومنگ کا، اگر مسلمان نہ بولیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے آنے والے چند ہفتوں میں، مہینوں میں اور بھی مشکل پیدا ہوگی. اسکولوں میں ہمارے بچوں کے لیے، یونیورسٹیز میں، کام پہ، جو بھی واکس آف لائف ہیں آپ کی، آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو پھر ایٹ آرمز لینتھ رکھیں گے اور آپ سے دوری سے بات کریں گے. ہم نے یہاں پہ یورپ میں رہنا ہے، ہم یہاں پہ بستے ہیں، ہم یہاں کے شہری ہیں، بلکہ ہماری اولاد یہاں کی پیدائش ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا حق ان کا انگلینڈ پہ یا یورپ میں، اتنا ہی دوسروں کا ہے. وہ کسی سے کم نہیں ہے، ہم کسی سے کم نہیں ہیں. سو کسی حکومت کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہمیں سنگل آؤٹ کیا جائے. مثال کے طور پہ اگر میں برٹش ہوں تو حکومت پہ یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک سفید برٹش سے اور میرے درمیان، کیونکہ میں مسلمان ہوں یا پاکستانی ہوں، تفرقہ ڈالیں. ہم برابر ہیں. برابری مانی تو جاتی ہے، لیکن برابری جو ہے اس کو ایکسرسائز نہیں کیا جاتا. اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں بولتے نہیں ہیں.
اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے آپ کے لیے ہم اپنی آواز نہیں اٹھاتے. اور اگر ہم نے ایسے ہی رکھا تو دیکھیں ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان پہ بڑا اثر پڑے گا، پڑ رہا ہے، اور آگے اور بھی ان پہ اثر پڑے گا. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اور آپ کی آنے والی نسل جو ہے وہ کسی تہمت کا شکار نہ ہو، وہ کسی الزام کا شکار نہ ہو، وہ کسی کہہ لیں کہ سیکنڈری سٹیزن ان کو نہ مانا جائے، آج آپ کو ان باتوں کا سامنا کرنا چاہیے. اگر تو یہ امریکنز میں جو بامبنگ ہوئی ہے، اگر تو مسلمان ہیں ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں، صرف کنڈیم نہیں کرتے، ہم ان کے خلاف بولتے بھی ہیں اور بولیں گے بھی، اور یہ کہیں گے کہ ہم میں سے نہیں ہیں. کیوں؟ اگر وہ ایسا کام کریں پھر انہوں نے اسلام سیکھا ہی نہیں ہے، اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے پھر وہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کتنا کنوینئنٹ ہے، کتنا یہ ان کے لیے کہہ لیں کہ ایک مجھے لفظ نہیں آ رہا ہے کہ وہ تو کہ کتنا آسان ہو گیا ہے کہ ودن 3 days 4 days انہوں نے 2 بندے پکڑے، دونوں مسلمان ہیں، ایک کو مار ڈالا، ایک کو اتنا زخمی کر دیا اور اس کے پھر حقوق سارے لے لیے کہ وہ کسی بات نہ کر سکے اپنی. اگر یہ ایسا واقعہ ہے، اگر واقعی مسلمان، اس کو لاؤ کیمرے کے سامنے، یا اسے مرانڈا رائٹس سے نہ چھینو، اسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں نیوز پریس کانفرنس آپ دیں کہ جی بندہ بڑا زخمی ہے، اگر بچ گیا تو ہم آگاہ کریں گے پوری اس کی بات سے. اگر صدام کو پھانسی لگتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر گدافی کو گولی لگتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر، اور میں کتنے آپ سے اس کے سامنے بیان کروں واقعہ، اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ ان کی کسٹڈی میں ہے اس کا بھی بیان آنا چاہیے. پھر اگر امریکہ کو کوئی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اگر حقیقت ہے تو سامنے لاؤ. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم خاموش ہیں، کیونکہ امریکہ انوالوڈ ہے، اس کا مطلب یہ کہ پوری یورپ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے گی، مسلمانوں کے خلاف بولیں گے، مسلمانوں کو کہہ لیں کہ آرمز لینتھ پہ رکھا جائے گا. اب یہاں پہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں، اس میں ہمارے 4 MPs ہیں مسلم. اب وقت ہے ان کا کہ پارلیمنٹ میں وہ کھڑے ہو کے اپنا اظہار خیال کریں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، تاکہ ہم جیسے لوگ، ہم جیسے عام لوگ جو ہیں، آپ اور میں، ہمیں کوئی ڈگنیٹی ملے، ہمیں پتہ چلے کہ یس ہمارے پولیٹیشین جن کو ہم نے الیکٹ کیا ہے، جن کو ہم نے ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں پہنچایا ہے، وہ ہماری دفاع کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر میں آپ سے کیا کہوں کہ آپ نے ووٹ دیا ان کو، پھر آپ کا بنتا ہے ان سے پوچھنا. کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پولیٹیشنز ہیں یہاں پہ، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو ہر چیز سے آگاہ کیا جاتا ہے. جتنی انفارمیشن آپ کو مجھے نہیں ملے گی وہ پریوی ہیں، ان سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی. لہٰذا ان کے پاس ایکوریٹ انفارمیشن ہوگی اس بامبنگ کے بارے. تو کیونکہ آپ نے ان کو ووٹ دیا ہے، کیونکہ آپ نے ان کو وہاں پہ پہنچایا ہے، کیونکہ آپ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، پھر آپ کا یہ حق بھی بنتا ہے کہ آپ ان سے سوال کریں، آپ ان سے پوچھیں. پوچھنے سے، سوال کرنے سے وہ بھی بیدار ہو جائیں گے، ان کو بھی پتہ چلے گا بھائی ہمیں بھی پوچھنے والا ہے، ہمیں بھی کسی کی جواب دی کرنی ہے. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ان کے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ بھئی اگر آج ہم نہ بولیں، اگر ہم نے نہ کچھ کیا تو کل ہم سے لوگ پوچھیں گے.
یہ بھی ہمارے فائدے کی بات ہے. سو بوسٹن بامبنگ جو ہے اس کی ریپرکشنز جو ہیں جیسے ہوتے ہیں نا کہ تالاب میں آپ پتھر پھینکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ پتھر پھینکتے ہیں وہاں سے پانی کے سرکل نکلتے ہیں پھر بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں باہر تک آتے ہیں. یہی اس بامبنگ کا ہو رہا ہے اور ہوگا کہ بوسٹن ہوگا اس کا سرکل جہاں پہ پتھر پھینکا گیا ہے. اب وہاں سے ویوز نکلیں گی جو پوری دنیا کو اپنے لے لیں گی, گھیرے میں لے لیں گی, اور امریکہ کو پورا رائٹ مل جائے گا جہاں چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ٹیررزم کو ختم کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں ٹیررسٹ کو. لیکن اپنے بنائے ہوئے ٹیررسٹ جو انہی کا کام کر رہے ہیں ان کو تو کچھ نہیں کہیں گے. وہ کس کے پیچھے جائیں گے؟ ان لوگوں کے پیچھے جن کا وہ اگزامپل بنا سکتے ہیں. سو بوسٹن بامبنگ جو ہے اس کی ایک تو وہ بہت ہی بھیانک اور غلط مظاہرہ کیا گیا انہوں نے, جس نے بھی کیا یہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ریپرکشنز ہیں وہ ہمارے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے وہ نقصان دہ ہیں. ایک تو ہوگی یہ بات. اب دوسری یہ بات ہے کہ سمجھ نہیں آئی کہ دو بندے ہیں, دونوں نے بیس بال کیپ پہنی ہوئی, دونوں رکسیک اٹھائے ہوئے ہیں اور دونوں اس جگہ پہ ہیں. اب کیسے تصور کر لیا کہ مسلمان ہیں یہ دونوں؟ کسی کے کہنے سے یا خود ان کی یہ کہہ لیں کہ اپنے بچنے کے لیے فورسز کی بات کروں. میرے پاس کال ہے, پہلے کال لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جناب محمد علی صاحب السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں جی, اگر آپ کو واشنگ مشین کی آواز آ رہی ہے تو آئی ایم ویری ویری سوری, کیونکہ میں جہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں وہاں پہ واشنگ مشین بھی لگی ہے. آپ اپنی بات کریں. میں دور جا نہیں سکتا تو میں اس اگر ڈسٹرب ہوا تو پہلے ہی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے جناب, اب بات کریں آپ. جی ہاں جی, بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آواز کو اٹھانا چاہیے, اور سب جو لوگ ہیں ان کی حق بنتا ہے کہ آواز اٹھائیں. لیکن آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس چیز کے لیے آواز اٹھائیں کہ ایک انٹرنیشنل کورٹ بنا دیا جائے کہ جس کے اندر دنیا کے خطے میں کہیں بھی اس طرح کی واردات ہوتی ہے, بم دھماکے ہوتے ہیں, یہ جو بلاسٹ ہو رہے ہیں, اس کو کلیکٹلی جو ہے نا سب بیٹھ کے انٹرنیشنل کے اندر اس کے اندر سب کنٹری کی کنٹریبیوشن ہو, ایران, سعودی عربیہ, مسلمان, امریکہ, ہر کنٹری کی ورلڈ وائز, وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کیس کو دیکھیں. اس کے بعد وہ ڈسیزن دیں کہ آیا کہ یہ کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے, وہ ساری کی ساری ایشو کریں. اگر امریکہ خود ہی وہ کہتا ہے کہ جیسے آپ کے ابھی 10 سال ہوئے ہیں ابھی یہ وار گزرے ہوئے کہ سامہ بن لادن ہم کو دے دو, سامہ بن لادن ہم کو دے دو, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یورپین یونین کے اندر آتے ہو, ادھر آ جاؤ کورٹ کے اندر, آپ اپنے کیس بیان کرو, میں اپنا کیس بیان کرتا ہوں, وہاں پہ سچ جھوٹ ہو جائے گا. لیکن اس نے ایک ہی رٹ لگائی رکھی, نہیں میں سپر پاور ہوں, میری جو ججز ہیں ان کے پاس آئے, میرے حوالے کرو, میں اس کا جو ہے نا انصاف کرتا ہوں. تو اس طرح دنیا کے اندر پیس نہیں ہوتا. امریکہ کو یہ بات کراؤ کہ بھیا تم اکیلے نہیں ہو, پوری دنیا میں اور بھی کچھ لوگ جو ہے نا یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, بسنا چاہتے ہیں, ان کے بھی تقاضے ہیں کہ وہ انصاف دیکھیں. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ بنائی جائے ان چیزوں کے لیے, اور وہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کیے جائیں اور سب کو پتا ہو کہ یہ کون کر رہا ہے. تو ادروائز اس کا حل کوئی نہیں ہے. جس کا منہ, جس کی وہ کیا کہتے ہیں وہی بات چلے گی, جس کی لاٹھی اس کی بینس. ابھی تو یہی چل رہا ہے. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. محمد علی صاحب بہت مہربانی آپ کے کال کی. آپ نے جو بات کی ہے میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ کسی حد تک موجود ہے, کیونکہ ہیگ میں کورٹ ہے وہ کرائمز کا, اینڈ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی.
وہ جو کورٹ ہے اس کا یہ کام ہے. لیکن آگے میرے پاس ایک کالر ہے, کال لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہوز کالنگ فرام ویئر؟ السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم. کالنگ فرام مانچسٹر. لسن, مانچسٹر. جی آپ کا نام کیا ہے؟ افضال. جرا اپرو on top of this world, Afzal. You know the space station, top of this world, they're playing brain games. We're coping this world. They're going in people's ear. They're putting thoughts in people's ear to go make a terrorist. Because if you go to them and tell them, show us what's the space station doing in this world, you won't even know, bro, because they'll keep it top secret here. That's what's happening in this world. And I'll tell you how terrorists work. These people been going around, studying the world, see how people work, and then they play their brain games in this world. Because I got one space station that tell me do this terrorist attack because I can't get through the government. So only way they're going to attack these governments by making sure they know that people will attack them. So when they do criminal themselves, they don't serve it on the world because they keep it top secret. That's what it is with these law. That's what's happened in Boston when they can't handle it when it happens to them. So remember that. This was in this world. Thank you very much for your call. I am sure کہ جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے اور ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں اس کا سامنا کرنا چاہیے. میرا خیال ہے وہ ان کا کہنے کا یہی مقصد تھا. میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہیگ میں کورٹ وہ کرائمز کورٹ ہے اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کا کورٹ ہے. وہاں پہ یہی باتیں طے ہوتی ہیں کہ اگر کسی صدر نے یا کسی جنرل نے یا کسی بندے نے کوئی انسانیت کے خلاف کام کیے ہیں, قتل و غارت کی ہے, تو اس کو وہاں پہ لایا جاتا ہے, اس کا مقدمہ چلتا ہے. لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ اس کورٹ کے جو ممبران ہیں وہ صرف یورپین کنٹریز ہیں. ہماری آواز وہاں پہ نہیں ہے. اور یہ محمد علی صاحب کو میں اس کا بات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا. اور میں اپنے تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ ہے اگر اسی پوائنٹ کو ہم اٹھا لیں کہ جی ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ کیوں نہیں انوالوڈ ہیں اس کورٹس میں. ہمارے وہاں سے کرائم کرنے والے تو آ سکتے ہیں لیکن فیصلہ دینے والے وہاں پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہمارے. اگر اسی بات کو ہم اٹھا لیں, اگر اسی کورٹ میں ہم تبدیلی لے آئیں تو یقین کریں کہ انسانیت کے لیے مسلمانوں نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ جس کی میں بیان نہیں کر سکوں کہ کتنا بڑا کام ہے. کیونکہ آپ نے ایک ایسا دور شروع کر دینا ہے کہ جہاں پہ جب کوئی مجرم آئے گا تو کیونکہ وہاں پہ دنیا کے جج بیٹھے ہیں, جو فیصلہ ہوگا وہ انسانیت کے بطور انسانیت ہوگا. اور پھر کیونکہ ہمارے وہاں پہ خود جج بیٹھے ہوں گے, مقدمہ کرنے والوں کو بھی پتہ ہوگا کہ آگے مسلمان بھی بیٹھے ہیں, تو ایویڈنس ایسا ہو کہ جو ریفیوٹ نہ کر سکیں وہ. سو اگر ایک اسی کورٹ پہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی, وہ کرائمز, اسی کورٹ پہ ہم توجہ دیں تو ہم انسانیت کے لیے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ کی انفارمیشن کے لیے, آپ کو سمجھاؤں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, کہ یہ جو کورٹ ہے یہ بنایا گیا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جتنے جرمن فوجی تھے, آفیسر تھے, جنہوں نے یہودیوں پہ تشدد کی, جنہوں نے ظلم کیے تھے, جنگ کے بعد وہ سب چھپ گئے, غائب ہو گئے. ان کو سامنے لانا اور ان سے انصاف کرنا, ان کے جو کرائمز ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کہ پروو کرنا, اس لیے کورٹ بنایا گیا تھا. کس نے بنایا؟ یہودیوں نے. کس لیے بنایا؟
اپنے مفاد کے لیے. اور آج یہ جو کورٹ ہے اس میں چاہے جنرل امین ہے یوگینڈا کا، چاہے موبیسا کے ہیں، چاہے جو بھی ہیں، اسی میں وہ ٹرائی کیے گئے تھے جنہوں نے چیچنیا میں میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے، سوری میں نام نکل گیا، آپ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ جو ابھی کیس ان کا چل رہا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو مارا تھا چیچنیا میں، فوجی بھی تھے اور جنرل بھی تھے وہاں پہ. وہ اب یہ کیس چل رہے ہیں اس کورٹس میں. اگر یہ کیس وہاں پہ چل سکتے ہیں یورپ کے لیے، تو مسلمانوں کے خلاف جو کام چل رہے ہیں وہ کیوں نہیں وہاں پہ ہو سکتے؟ یہ ٹیررزم ہے آپ کی، یہ ون سائڈ نہیں رہے گی. پھر اگر اس کورٹ میں کیس جانے شروع ہو گئے جن میں مسلمان بھی بیٹھے ہیں، پھر یہ دنیا کا کورٹ بن جائے گا اور یہ پہلا یونیورسل کورٹ ہوگا آپ کا. سو امیجن کر لیں کہ اگر مسلمان اس میں حصہ لیں، مسلمان اپنے ایم پیز کو، گورنمنٹس کو، لوگوں کو اس چیز پہ تیار کریں کہ ہم نے اس کورٹ میں حصہ لینا ہے، ہمیں حصہ ملنا چاہیے، ہمارے جج اس میں بیٹھنے چاہیے، پاکستان سے، انڈیا سے، سیریا سے، عراق سے، ایران سے، ہر ملک سے، مسلمانوں سے، یا ایٹ لیسٹ اسلام کی شمولیت ہونی چاہیے اس میں. پھر یہ یونیورسل کورٹ بنے گا، پھر انصاف ملے گا سب کو. اگر ہم یہ کر لیں تو یہ جو بوسٹن بامبنگ ہے، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، پھر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ انپروون کہ جی یہ مسلمان تھے. ابھی وہ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، کیوں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اگر یہ کورٹ ہے تو ان کو پروو کرنا پڑے گا الزام لگانے سے پہلے کہ بھئی واقعی یہ بات ہے، کہ وہ کورٹ جس بات کو جو ہے پھر چیلنج کرے گا. یہ انفارمیشن کہاں سے آئی، کون انفارمیشن دے رہا ہے، ثبوت کیا ہے اس کا. سو بوسٹن بامبنگ جو ہے یہ ایک اور ہمارے لیے الرٹ ہے، ایک اور ہمارے لیے یہ ایک چنوتی کہہ لیں، یا ایک ہمیں کہہ لیں کہ ہمارے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے سمجھیں کہ ایک بھیانک ہمیں موقع پھر ملا ہے. مسلمان جو ہیں وہ جاگ جائیں، اپنے مستقبل کو خود اپنے ہاتھوں میں لیں، خود اسے بنائیں، پھر آگے چلیں. آخر میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بوسٹن بامبنگ جو ہے، یا کوئی بھی بامبنگ جو ہے، کوئی ایکٹ آف ٹیررزم کسی ملک میں کسی کے ساتھ ہو، کسی ذریعے سے ہو، کسی وجہ سے ہو، ہم مسلمان جو ہم اس کے خلاف ہیں. اسلام اجازت نہیں دیتا کسی کو مارنے کی، کسی پہ ظلم کرنے کی، کسی کا حق چھیننے کا. اسلام از ریلیجن آف پیس، امن کا مذہب ہے. اور جو بندے یہ پرپیٹریٹ کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان اپنے کو کہتے ہیں، کیونکہ اسلام کا پہلا جز امن ہے، اخلاق ہے. اور اگر آپ کسی کو مار کے مسلمان بن رہے ہو، یہ کیا اسلام ہے آپ کا پھر؟ سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارا یہ میسج جو یہی ہے پورے عالم اسلام کا، کہ اسلام امن کا مذہب ہے. اور یہی میسج گم ہو گیا ہے ویسٹ میں، یہی میسج ویسٹ میں گم ہو گیا ہے. اور اگر ہم مسلمان مل کے اس میسج کو واپس لے کے اپنی جگہ پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں پہ الزام لگنے بند ہو جائیں گے، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک نئے نظر سے دیکھا جائے گا، نئے نظریے سے دیکھا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے یہ ہے جہاد، کہ اسلام کا اصل پہلو جو ہم سامنے لے کے آئیں، اور ہمارے پاس اتنے پروفیشنلز ہیں ہر ملک میں، ہر شعبے میں، ہر حالات میں ہم سب سے بہتر ہیں. تو اگر اٹینشن اس طرف ہم ڈالیں
تو دنیا کو پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہیں اور ہم کیا ہیں. یہ میری ریکویسٹ ہے، یہی میری آپ سے آج کی فکر سوچ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس بات پہ آپ غور کریں، فکر کریں اور دیکھیں کہ آپ اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگلے ہفتے تک ہمارا پروگرام اختتام پہ آ رہا ہے. فلیش پوائنٹ اگلے ہفتے پھر اسی جگہ پہ اسی وقت آپ کے سامنے آفتاب احمد لے کے آئیں گے. تب تک خدا حافظ.